الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تطفئ غضب الرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پس پردہ سننے والی خواتین، ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ وقت میرے لیے اور ہم سب کے لیے سعادت کا ہے کہ کچھ دین کی باتیں سننے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں دو اہم پہلوؤں سے متعلق باتیں پیش کی جائیں گی۔ ایک کا تعلق عید الفطر سے ہے اور دوسرا پہلو صدقۃ الفطر سے ہے۔ صدقہ کے مسائل اور عید سے جڑے ہوئے مسائل، یہ دونوں باتیں خاص طور سے آپ خواتین کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ بات ہم شروع کرتے ہیں صدقۃ الفطر سے۔ صدقۃ الفطر یہ رمضان کے بعد عید کا چاند نکل جائے اور فجر کا وقت داخل ہو جائے تو صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے مخصوص لوگوں پر، یعنی صاحب نصاب پر۔ تو صدقۃ الفطر کا وجوب صاحب نصاب پر ہے، جو ایک شوال یعنی چاند نکلنے کے بعد جو رات گزرتی ہے اور فجر طلوع ہوتا ہے، اذان فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس وقت اگر کوئی زندہ ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس پر صدقہ نکالنا واجب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی رمضان میں انتقال کر جائے تو اس کا صدقہ نکالنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بچہ عید کے دن طلوع فجر کے بعد دن میں پیدا ہوا، 2 تاریخ کو 2 شوال کو پیدا ہوا، 3 شوال کو پیدا ہوا، تو اس کا صدقۃ الفطر نکالنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ رمضان کے آخر میں، یہاں تک کہ جب عید کا چاند نکلا تو رات میں پیدا ہو گیا اور اس کا باپ صاحب نصاب ہے، تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر نکالا جائے گا۔ تو صدقۃ الفطر واجب ہے اور اس کا تعلق گویا طلوع فجر سے ہے، 1 تاریخ کی طلوع فجر سے۔ اب دوسرا اہم پہلو یہ ہے اس کے اندر کہ صاحب نصاب کون ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اور بعض شکلیں ایسی بھی ہیں کہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنا فرض نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا گویا فرق ہے، اس فرق کو آپ سمجھیں۔ اگر کسی کے پاس سونا، چاندی، سامان تجارت، روپیہ پیسہ نصاب کے مقدار میں ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، سامان تجارت جو نصاب کو پہنچ جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور ان پر صدقہ بھی واجب ہے۔ لیکن کسی کے پاس یہ چیزیں نصاب کے مقدار میں نہیں ہیں، سونا چاندی بھی نہیں،
سامان تجارت بھی نہیں، روپیہ پیسہ بھی نہیں جو نصاب کو پہنچ جائے، لیکن ضرورت سے زائد اس کے پاس دوسری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر صندوق میں برتن پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے کپڑے پڑے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں ہیں، یا فرنیچر یوں ہی پڑے ہوئے ہیں استعمال میں نہیں ہے، یا کسی کے پاس دیگ وغیرہ ہے اور اس کو استعمال میں نہیں لایا جاتا ہو، یا اس کے پاس مکان ہے جس میں رہائش نہیں، یوں ہی پڑا ہوا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، یا پلاٹ ہے، اوپن پلاٹ ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے۔ اگر تجارت کے لیے ہو تب تو زکوٰۃ والی بات ہو جائے گی۔ وہ موروثی پلاٹ ہے، باپ دادا سے آتا چلا آ رہا ہے، تو تجارتی پلاٹ نہیں ہے لیکن یوں ہی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ سب ضرورت سے زائد چیزیں ہو گئیں، ان سب چیزوں کی مالیت بھی نصاب کو پہنچ جائے تو صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ تو یہ فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بعض شکلیں ایسی ہیں کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو گیا، زائد برتن کی وجہ سے، زائد کپڑوں کی وجہ سے، اور ضرورت سے زائد مکان کی وجہ سے، ضرورت سے زائد پلاٹ کی وجہ سے، ضرورت سے زائد گاڑی کی وجہ سے جو رکھی پڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ہم اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں، کسی چیز کی قیمت ہے 1000 روپے، کسی چیز کی قیمت ہے 2000 روپے، کسی چیز کی قیمت ہے 10,000 روپے، ان تمام مالیت کو جوڑیں گے اور ان تمام چیزوں کی مالیت 45,000 کے آس پاس ہو جائے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے۔ تو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اصل تولے کا وزن ہے۔ اصل تولہ جو ہے وہ تقریباً 12 گرام کا ہوتا ہے، یعنی 11 گرام 664 ملی گرام، یہ ہے اصل وزن۔ 1 تولہ کا اصل وزن ہے 11 گرام 664 ملی گرام۔ اس اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن آج جو بازار میں تولہ ہے وہ 10 گرام کا ہے، اس لیے آج میں بولتا ہوں 7.5 تولہ سونا کی جگہ 9.25 تولہ سونا، اور سب سے اچھا یہ ہے کہ گرام میں بولا جائے۔ تو 87 گرام 480 ملی گرام، 87 گرام 480 ملی گرام، یہ تقریباً 9.25 تولہ ہوتا ہے آج کے تولہ کے اعتبار سے۔ اور چاندی جو 52.5 تولہ ہے وہ پرانے تولہ کے اعتبار سے جو حقیقی تولہ ہے، لیکن آج کے تولہ کے اعتبار سے میں عرض کرتا ہوں 61 تولہ چاندی، اور بہتر یہ ہے کہ گرام میں بولا جائے 612 گرام 360 ملی گرام۔ تو 612 گرام 360 ملی گرام کو آج کے تولہ میں آپ تبدیل کریں تو یہ تقریباً 61 تولہ ہوتا ہے۔ تو 61 تولہ یا 612 گرام 360 ملی گرام چاندی، اس کی مالیت آج میں نے چند دن پہلے بھی اس کا ریٹ دیکھا تو یہ 45-46 ہزار کے درمیان ہو رہا تھا۔ تو 45-46 ہزار کی مالیت اگر اس کے پاس ہے، اموال زکوٰۃ میں سے ہے تو زکوٰۃ فرض، اموال زکوٰۃ نہیں ہے لیکن ضرورت سے زائد سامان کی مالیت اتنی ہو رہی ہے تو صدقۃ الفطر اس پر واجب۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ضرورت سے زائد چیزیں
جن میں زکوٰۃ کا حکم متعلق نہیں ہوتا ہے، لیکن ضرورت سے زائد چیزیں ہیں اس کے پاس، جس کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اس کی مالیت مجموعی اعتبار سے، کچھ برتن، کچھ زائد کپڑے، کچھ زائد فرنیچر، کچھ زائد چیزیں، کچھ بھی، ان سب کی مالیت 45-46 ہزار کو پہنچ جائے تو صاحب نصاب ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، اور اب صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے۔ اور تھوڑی سی وضاحت یہ بھی کر دوں، وہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے کہ سونے کا کو اگر معیار بنائیں تو مالیت جو ہوتی ہے تقریباً 4.25 لاکھ ہو جاتی ہے نصاب کی، اور اگر چاندی کو نصاب بنائیں تو 45-46 ہزار میں آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تو سونے کو پکڑیں یا چاندی کو پکڑیں؟ تو جمہور علماء نے ہندوستان میں چاندی ہی کو معیار بنایا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے چاندی کے اعتبار سے بات پیش کی ہے۔ اب خواتین کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری عورتوں کے پاس 1 تولہ سونا، 2 تولہ سونا، 3 تولہ سونا تو ایک عام عورتوں کے پاس بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو مزدوری کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ایسی خواتین کے پاس بھی کچھ نہ کچھ سونا ہوتا ہے۔ تو اگر 1 تولہ سونا اور کچھ روپیہ بھی ہو تو وہ صاحب نصاب ہو گئی، اور اس کے لیے صدقۃ الفطر بھی نکالنا واجب اور زکوٰۃ نکالنا بھی واجب۔ یہ مسئلہ ان کے لیے ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ایسی خاتون جو غریب ہیں اور 1 تولہ سونا اور کچھ روپیہ کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو گئی ہیں، تو کوشش کریں وہ کہ ان کے شوہر کچھ کماتے ہوں تو ان کے شوہر ان کی طرف سے زکوٰۃ نکال دیں ان کی اجازت سے، صدقۃ الفطر بھی نکال دیں ان کی اجازت سے۔ تو شوہر چونکہ کماتا ہے، اور ہندوستان کے ماحول میں زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ بھی، صدقۃ الفطر نکالنے کا مسئلہ بھی مرد سے متعلق ہوتا ہے، یعنی مرد حضرات نکال دیتے ہیں۔ تو عورتیں اپنے شوہروں کو اس بات کی یعنی خواہش رکھیں کہ میرے اوپر چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، میرے اوپر صدقہ واجب ہے، تو آپ ہی میری طرف سے نکال دیں، ایسی خواہش کریں۔ امید ہے کہ آپ کے شوہر آپ کی طرف سے زکوٰۃ نکال دیں گے، آپ کی طرف سے صدقۃ الفطر نکال دیں گے۔ اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بہت دشواری ہے، بہت مشقت ہے، اور روزانہ کی کمائی بھی ایسی نہیں ہے کہ زکوٰۃ نکال سکیں، صدقہ نکال سکیں۔ تو میں ایسی مجبور خواتین سے عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ان حالات میں بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ مجبوری میں ہم سونے کو معیار بنا لیں۔ جو خاتون بہت مشقت سے گزارا کرتی ہے اس کو زکوٰۃ کا پابند کیا جائے، صدقۃ الفطر کا پابند کیا جائے، جب کہ وہ خود بظاہر سماج کے اعتبار سے مستحق نظر آتی ہے۔ 1 تولہ سونا کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو جا رہی ہے، چونکہ کچھ روپیہ اس کے ساتھ ہے، تھوڑی سی چاندی اس کے ساتھ ہے، 1 تولہ سونا ہی 52-53 ہزار 54 ہزار کا ہو جا رہا ہے، 10 روپیہ بھی، 100 روپیہ بھی، 1000 روپیہ بھی ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جا رہی ہے، حالانکہ بہت مشقت سے چولہا جل رہا ہے۔ تو جو واقعی جو خاتون بہت مشقت میں ہو، تو میرا معاملہ اپنا یہ ہے، ممکن ہے اس سے بعض علماء کو اختلاف ہو، لیکن میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ایسی مشقت سے زندگی گزارنے والی خاتون، اس کے لیے میں سونے والی بات کو معیار بناتا ہوں، جیسا کہ ہندوستان میں بعض اہل علم کی رائے ہے کہ سونے کو معیار بنایا جائے گا،
اگر چاندی کا نصاب مکمل نہیں ہے تو باقی تمام شکلوں میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سونے کو معیار بناتے ہیں۔ تو مولانا کہ میں اس رائے کو اس موقع پر خاص طور پر منطبق کرتا ہوں ان خواتین کے لیے یا اس مرد کے لیے جن کی زندگی مشقت سے گزرتی ہے اور کمائی اور روزگار وغیرہ صحیح سے نہیں ہے اور مشکل سے چولہا جلتا ہے، تو ان کے لیے یہ بات میں عرض کر دیتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں کہ ان پر گویا کہ زکوٰۃ فرض نہیں اور ان پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، اگرچہ کہ 45,000 کی مالیت اس کے پاس ہے، 1 تولہ سونا، کچھ روپیہ یا کچھ چاندی کی وجہ سے، لیکن وہ بیچارہ غریب ہے۔ تو یہ خواتین کا معاملہ یہ اس لیے ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا بسا اوقات، اور 45,000 والی بات، چاندی والی بات، 612 گرام چاندی کی جو مالیت نصاب کو پہنچتی ہے 45,000 میں، اس اعتبار سے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں، اور ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں تو ان کے لیے بڑا مشقت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں نے ان خواتین سے یہ عرض کیا کہ وہ اپنے شوہروں کو ان کے سامنے بات ضرور رکھیں کہ ہیلپ کریں، ان کا تعاون کریں اور ان کی طرف سے زکوٰۃ صدقۃ الفطر نکالیں، لیکن اس پر کامیابی نہ ہو سکے تو پھر وہ راستہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ صدقۃ الفطر صاحب نصاب نکالے گا، کس کی طرف سے نکالے گا؟ تو جو صاحب نصاب ہو وہ خود نکالے گا، اور اپنے ماتحت جو نابالغ بچے ہیں ان کا بھی صدقۃ الفطر نکالے گا، جس کا نفقہ یعنی جس پر مکمل ولایت ہو، فقہا کی زبان میں جس پر مکمل ولایت ہو اور جس کا خرچہ واجب ہو۔ تو بچہ نابالغ، اس کا نفقہ بھی باپ پر واجب ہوتا ہے اور اس پر ولایت بھی ہوتی ہے۔ بیوی کا نفقہ تو شوہر پر واجب ہے، لیکن بیوی کی مکمل ولایت شوہر کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے بیوی کا صدقۃ الفطر شوہر پر واجب نہیں ہے، لیکن ادا کر دے تو ادائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن بیوی کو معلوم ہونا چاہیے اور بیوی اجازت بھی دے دے کہ میری طرف سے آپ صدقۃ الفطر نکال دیں۔ تو بیوی کی طرف سے واجب تو نہیں ہے، لیکن ادائیگی کرنے سے ادائیگی ہو جاتی ہے، بیوی اجازت بھی دے دے تو اس طرح معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو صدقۃ الفطر واجب ہوا صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے، اور بیوی کی طرف سے واجب نہیں، لیکن ادائیگی کر دینی چاہیے بیوی کی اجازت سے۔ یہ بات تو ہو گئی کس پر واجب اور کس کی طرف سے واجب۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار عام طور پر فتاویٰ میں 2.25 کلو گیہوں لکھا ہوا ہے، اور بعض دارالافتاء میں 2.5 کلو گیہوں کی بات بھی ہے۔ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ عام طور سے 2.5 کلو کا ہے، اور بیشتر ارباب افتاء کی نگاہ میں 2.25 کلو ہے۔ تو 2.25 کلو گیہوں والی بات کو میں قوی سمجھتا ہوں، اور 2.25 کلو گیہوں ایک آدمی کا فطرہ ہو گیا۔ اب اگر کوئی گیہوں کے بجائے رقم میں نکالتا ہے تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت آج مشیر آباد میں کیا ہے وہ دیکھ لیا جائے، وہی روپیہ اگر نکال لیا گیا صدقۃ الفطر ادا ہو گیا۔ لیکن اگر اس سے بڑھ کر نکالے، اتنا نکالے کہ 2 وقت کا کھانا کھا لے غریب، تو یہ اچھا ہے۔ لہذا 100 روپے والی بات یہ مناسب معلوم ہوتی ہے، جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ 2.25 کلو گیہوں کی قیمت تقریباً 70-75 روپے ہو رہے ہیں، تو 70-75 روپے نکال دیں، ایک آدمی کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن 70-75 روپے میں
2 وقت کا کھانا کھانا دشوار ہوتا ہے. تو اگر گیہوں دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں برابر ہے، لیکن روپیہ اگر دے رہے ہیں تو 2.25 کلو گیہوں کی مالیت ایسی مالیت ہے کہ اس زمانے میں 2 وقت کا کھانا آرام سے کھایا جاتا تھا اس زمانے میں. لیکن آج کے زمانے میں 2.25 کلو گیہوں کی مالیت جو 70-75 روپے ہیں، تو 2 وقت کا کھانا کھانے میں دشواری ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ روپیہ میں اگر دینا ہے تو کم از کم 100 روپیہ دیجئے. آپ خالی 2.25 کلو کو مت دیکھیے. آپ کی نگاہ اس پر بھی جانی چاہیے کہ ہمارے اس روپیہ سے غریب 2 وقت کا کھانا کھا لے. تو 2 وقت کا کھانا کھانے کے لیے کم از کم 100 روپیہ چاہیے، 50 روپیہ ایک ٹائم کا. اور اگر بریانی کھلانی ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ پھر 100 روپیہ میں بھی کام نہیں چلے گا. درمیانی قسم کی بریانی 100 روپے میں آتی ہے ایک ٹائم میں، یا 75 روپے میں آتی ہے، بعض جگہ 80 روپے میں مل جاتی ہے. لیکن کہیں 120 بھی ہے، 140 بھی ہے، 150 بھی ہے. مٹن بریانی اگر کھلانا چاہیں تو 200 سے اوپر بھی ہے، 250 روپے بھی ہے. تو اس لیے 2 وقت کا کھانا اچھے انداز سے کھا لے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پیسہ دیجیے. اور اس لیے بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کھجور میں بھی صدقۃ الفطر نکالنے والی بات حدیث شریف میں ہے، اور کھجور کی مقدار گیہوں کی مقدار کا ڈبل ہے. 2.25 کلو گیہوں یا اس کی مالیت، اور کھجور میں نکالنا چاہیں تو 3.5 کلو ہے. اب 3.5 کلو کھجور اگر آپ 200 روپے کھجور بھی مان لیں، جو سب سے نیچے لو کیٹیگری ہے، کھجور کی لو کیٹیگری 200 روپے کلو، تو 3.5 کلو کی قیمت تقریباً 700 روپے ہو گئے. تو اگر کھجور سے صدقۃ الفطر نکالنا چاہیں یا اس کی مالیت سے نکالنا چاہیں تو 600-700 روپے تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کھجور کے اعتبار سے. اس لیے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ غریب کو اگر پیسے دینے ہیں تو اتنا دیجئے کہ وہ اچھے انداز سے 2 وقت کا کھانا کھا لے. صرف گیہوں 2.25 کلو گیہوں کی مالیت مت دیکھیے. 3.5 کلو کھجور بھی تو ہے صدقۃ الفطر، جس کی مالیت 600-700 روپے کم از کم ہوتے. تو اس لیے پیسے میں دیتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو یہ تو صدقۃ الفطر میں ہم کیا نکالیں اور کتنا نکالیں، اس تعلق سے بات ہو گئی. اس صدقہ سے جڑا ہوا معاملہ ایک فدیہ کا بھی ہے. تو ذہن میں آتا ہے کہ فدیہ کی بات بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں. اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ فدیہ کی مقدار بھی وہی مقدار ہے جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، یعنی 2.25 کلو گیہوں ایک روزے کا فدیہ ہے. اگر روپیہ میں نکالنا چاہتے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ 100 روپیہ کے حساب سے تو نکالیے تاکہ 2 وقت غریب کھانا کھا سکے. تو ایک مہینے کا فدیہ کم از کم 3000 نکالیے یومیہ 100 روپے کے حساب سے. تو 100 روپے کے حساب سے اگر نکالتے ہیں تو 3000 روپے پورے مہینے کا فدیہ ادا ہو جاتا ہے. تو یہ فدیہ کے تعلق سے یہ مقدار آپ حضرات کے سامنے میں نے آپ خواتین کے سامنے پیش کیا ہے. لیکن فدیہ کی جہاں بات چلی تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ فدیہ کون دے سکتا ہے. فدیہ وہی دے سکتا جو روزہ رکھنے کی طاقت آئندہ زندگی بھر نہ رکھے. جو اب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھ سکے وہی فدیہ دے سکتا ہے. اگر اس رمضان میں طبیعت خراب رہی اور علاج چل رہا ہے، امید ہے صحت ہو جائے گی، چنانچہ شوال میں صحت ہو گئی، چند مہینے کے بعد صحت ہو گئی اور آئندہ روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ کا حکم نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے قضا روزہ کرنے کی، روزے کو ادا کر لینے کی، روزے کو قضاءً ادا کر لینے کی ضرورت ہے، ضروری ہے. تو روزے کی قضا واجب ہے،
فدیہ کی ادائیگی کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو آئندہ کبھی بھی روزہ رکھنے کی طاقت رکھے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، چلو فدیہ ادا کر دو، تو یہ بات کافی نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ شیخ فانی کے لیے فدیہ ہے، اور شیخ فانی جو ہے ایسے بوڑھے کو کہا جاتا ہے جو مسلسل ہر آنے والے دن کمزوری کی طرف جا رہا ہو، طاقت اس کی کم ہو رہی ہو، اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھ پائے آئندہ بھی، ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی کے لیے فدیہ والی بات ہے۔ تو خواتین خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذمے چونکہ قضا روزے ہوتے ہی ہیں، عام طور پر خواتین پر قضا روزے ہوتے ہی ہیں، تو آپ خاص طور سے بعد کے مہینوں میں اسے پورا کرنے کا اہتمام کیا کریں۔ ہر خاتون، ظاہر ہے کہ بالغ خاتون جو ماہواری سے گزرتی ہیں اس زمانے میں روزے چھوٹتے ہی ہیں، اور جو خواتین 45 سال کروس کر چکی ہیں اور 50 سال کروس کر چکی ہیں، 55 سال کروس کر چکی ہیں، 55 سال کے بعد تو ماہواری نہیں آتی، 45-46 سال میں عام طور پر یہ سلسلہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی کو 50 سال میں، کسی کو 55 سال میں۔ تو ماہواری بند ہونے کے بعد پھر پورے مہینے پاکی کے آتے ہیں، اور ان کے لیے ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہوتا، چونکہ وہ سن ایاس کو پہنچ چکی، تو وہ ان کی قضا، ان کے روزے کی قضا نہیں ہوگی، یعنی کہ روزہ ان کا چھوٹے گا نہیں، چونکہ وہ پاک ہیں۔ عام خواتین کے روزے چھوٹتے ہیں، تو وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کر لیا کریں باقی 11 مہینوں کے درمیان۔ پھر بھی بہت ساری خواتین سال بھر گزر جاتے ہیں اور قضا نہیں کر پاتی، اور 100 روزے، 200 روزے، 300 روزے کسی کے ذمے میں عائد ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ اب جو ہے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، 200 روزے ذمے میں ہے، 300 روزے ذمے میں ہے، تو یہ کوتاہی ہے۔ اب اسے گناہ ہوگا کہ اللہ نے موقع دیا اسے، کئی سال ایسے گزرے کہ روزے کی قضا کر سکتی تھی وہ، لیکن روزوں کی قضا نہیں کی، تو یہ کوتاہی ہے جس کا گناہ ہوگا اور توبہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 10-15 سالوں سے تھوڑے تھوڑے روزے جمع ہو گئے، 200-300 ہو گئے، اب بوڑھی ہو گئیں، اب ادائیگی پر قدرت ہی نہیں ہے، اب چاہتے ہوئے بھی قضا نہیں کر سکتی، 200 روزے 300 روزے ان کے ذمے ہیں۔ تو بہرحال جو کوتاہی ہو چکی توبہ کر لے وہ۔ اب فدیہ کے علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا وہ فدیہ ادا کر دیں، اپنی زندگی میں ادا کر دیں تو بڑا اچھا ہے۔ چونکہ وارثین ادا کریں گے نہیں کریں گے وہ مسئلہ ہے۔ جب عمر ہو گئی 70 سال، عمر ہو گئی 80 سال، عمر ہو گئی 90 سال، اب طاقت نہیں ہے اور طاقت ہو بھی نہیں سکتی، تو زندگی میں فدیہ ادا کر دیں۔ ایک روزے کے بدلے ایک صدقۃ الفطر 1.25 کلو گیہوں یا 100 روپیہ پکڑ لیں آج کے حساب سے، اور 30 روزے کے 3000 روپے اس اعتبار سے نکال لیں۔ اگر خود سے فدیہ ادا نہیں کر پائیں، یا آپ خواتین میں جو یہ ذہن میں لا رہی ہوں گی کہ میرے ماں باپ انتقال کر گئے، ان کے ذمے روزے تھے، میری امی انتقال کر گئی اور ان کے ذمے میں روزے تھے قضا، اب اس کا کیا کرنا، یہ بات ہو سکتا ہے بعض خواتین کے ذہن میں آ رہی ہوں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اگر مرنے سے پہلے وصیت نہ کی ہو فدیہ کے تعلق سے کہ دیکھو بچے، دیکھو بچیاں، میرے ذمے 50 روزے ہیں، اس کا فدیہ ادا کر دینا،
یہ تو وصیت ہو گئی، میرے مرنے کے بعد میرا فدیہ، اس روزے کا فدیہ ادا کر دینا۔ وصیت کر جائیں تب تو وصیت کو تہائی مال کے اندر اندر نافذ کرنا واجب ہے، وارثین اب اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کے ذمے فدیہ وغیرہ باقی ہو تو وصیت کر جائے، وصیت کو نافذ کرنا تہائی ترکے کے اندر اندر واجب ہے، لیکن وصیت نہ کر جائے اور بغیر وصیت کے انتقال کر جائے۔ اسی لیے آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں کسی کے کہ میری والدہ، میری دادی، میرے باپ، میرے دادا انتقال کر گئے، ان کے ذمہ روزے تھے، فدیہ، اور انہوں نے وصیت بھی نہیں کی، اب کیا کرنا؟ تو وارثین پر فدیہ کی ادائیگی اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے دادا، اپنی دادی کی طرف سے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے۔ یہ فرق ہو گیا وصیت اور عدم وصیت کا۔ وصیت کر جاتے تو فدیہ ادا کرنا وارثین پر واجب ہو جاتا، وصیت کر کے نہیں گئے تو وارثین پر فدیہ ادا کرنا واجب نہیں رہا لیکن مستحب ضرور ہے۔ اور تہائی مال کے اندر اندر وصیت نافذ کی جاتی ہے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تہائی کے اندر اندر اگر وصیت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تہائی سے زیادہ مال خرچ ہو رہا ہے اور تمام وارثین بالغ ہیں، تو تہائی مال سے زیادہ بھی وصیت نافذ کرنے میں مال خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ بات بعض کے ذہن میں ہوتی ہے کہ وصیت تو تہائی کے اندر نافذ کرنی ہے اور وصیت نافذ کرنے میں تہائی سے زیادہ خرچ ہو رہا ہے، لہذا تہائی سے بڑھنا نہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مرحوم کی وصیت نافذ کرنے میں تہائی سے زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہو تب وصیت مکمل ہوگی، اور وارثین سب بالغ ہیں تو تہائی سے زیادہ بھی مال خرچ کر سکتے ہیں وصیت نافذ کرنے میں، یہ ان کی اجازت پر موقوف ہے۔ یہاں تک کہ پورا مال بھی خرچ کر سکتے ہیں وصیت نافذ کرنے میں اگر پورے مال کی وصیت کر دی ہو تو، لیکن شرط کیا ہے کہ وارثین تمام بالغ ہوں، سب راضی ہوں، سب وارث راضی، سب وارث بالغ، تو پورا مال بھی وصیت میں خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وارثین راضی نہ ہوں تو پھر تہائی کے اندر اندر وصیت نافذ کی جائے گی۔ بہرحال یہ فدیہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ حضرات اور آپ خواتین کے سامنے پیش کی گئیں۔ بات چونکہ صدقے کی چل رہی ہے تو صدقے کے معاملے میں ایک بات بہت آتی ہے، صدقے سے جڑا ہوا معاملہ ہے کہ وہ ہے جان کے بدلے جان۔ یہ میں نے آج سوچا کہ پیش کروں چونکہ یہ معاملہ بہت ہی عام ہے اور ایک بڑی تعداد میں یہ معاملہ سامنے آتا ہے ہمارے گھروں میں، جان کے بدلے جان۔ بچہ بیمار ہوا تو یہ بات ایک خاتون کے زبان پر آتی ہے، ایک ماں کے ذہن میں زبان پر آتی ہے، جان کے بدلے جان، میرا بچہ بیمار ہے تو یہ بچہ میرا ٹھیک ہو گیا تو اس ایک جان کے بدلے میں جان دوں گی، بکرا جو ہے دوں گی، ایک جانور جو ہے قربان کروں گی۔ تو جان کے بدلے جان کا تصور، اس کی تھوڑی وضاحت میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ اسے غور سے سنیں۔ جان کے بدلے جان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ تصور ہو کہ اگر ہم نے کسی جانور کا خون بہایا، بکرے کا خون بہایا اور خون بہا کر بکرے کی جان لی تو میرے بچے کی جان بچ جائے گی۔ میں نے ایک جان لی، خون بہایا بکرے کا، اس کے بدلے میں میرے بچے کی جان بچ گئی یا بچ جائے گی، یہ تصور غلط ہے۔
یہ تصور مشرکانہ ہے، غلط ہے۔ یہاں تک کہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصور کے ساتھ ذبح کیے ہوئے بکرے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تصور کے ساتھ ذبح کیے ہوئے بکرے کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، نہ خود کھا سکتے نہ غریب کو کھلا سکتے، بلکہ دفن کر دیں گے، اس لیے کہ یہ مشرکانہ تصور ہے کہ ہم نے خون بہایا، بکرے کی جان لی، اسی سے ہمارے بچے کی جان بچی یا بچے گی۔ گویا کہ اس خون بہانے کو مؤثر مانا بچے کی جان بچنے میں، جبکہ بکرے کی جان لینے سے بچے کی جان بچ گئی اور بکرے کی جان لینا مؤثر بنا، یہ بات غلط ہے۔ بچے کی اگر جان بچی ہے تو اللہ نے بچائی ہے، اللہ نے اس کے لیے زندگی مقدر رکھی تھی، اللہ نے اس کے لیے حیات مقدر رکھی تھی، اس لیے بچے کی جان بچ گئی۔ بچے کی جان اس لیے بچی کہ بکرے کی ہم نے جان لی ہے، اس کا خون بہایا ہے، اس لیے بچے کی جان بچی ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے فیصلے اور اللہ کے اس حکم پر گویا کہ نکیر کرنے والی بات ہو گئی، اس کے خلاف جانے والی بات ہو گئی۔ اور وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے جس کو حرام کہتے ہیں، اس درجے میں یہ بکرا پہنچ جاتا ہے جو اس تصور سے ذبح کیا گیا ہو، اسی لیے ذبح کے بعد بھی اس بکرے کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق سمجھنا ہے۔ وہ تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ صدقہ کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ان الصدقہ لا يتخطاها، ان البلایا لا يتخطاها، کہ بلائیں جو ہیں وہ صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ان الصدقہ لا يتخطاها البلایا، ہاں یہ حدیث شریف کہ صدقہ کی شان یہ ہے کہ بلائیں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ اس حدیث شریف میں کہا گیا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں، حدیث شریف میں بات موجود ہے، اس لیے ہم صدقہ کرتے ہیں تاکہ بچے بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں، یا بچہ انتہائی بیمار پڑ گیا ہے، چلو صدقہ کرو، غریبوں کو دو، غریبوں کو پیسے دے دو، کسی ضرورت مند کی اہم ضرورت کو پوری کر دو، غریب کی دعا لے لو، اسے کچھ رقم دے دو، تاکہ بچہ ہمارا اس کی برکت سے ٹھیک ہو جائے، بلائیں ٹلتی ہیں صدقہ سے۔ اس انداز سے اگر غریب کو پیسہ دے دیا، غریب کو اناج دے دیا، یا جانور ہی ذبح کر دیا، لیکن جانور ذبح کیا صدقہ کی نیت سے، تو اب یہ جانور ذبح کرنا صحیح، اس گوشت کا صدقہ کرنا صحیح، اس گوشت کو غریب کو کھلانا صحیح، سب معاملہ صحیح۔ تو آپ غور کریں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو گیا، لیکن نتیجہ بہت دور تک چلا گیا۔ ایک میں تو گوشت بھی حرام ہو جا رہا ہے، اور ایک میں سب کچھ ٹھیک ہو جا رہا ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اس سوچ کے ساتھ ذبح کریں کہ اگر ہم ایک جان لیں گے بکرے کی تو دوسری جان ہمارے بچے کی بچے گی، اس سوچ کے ساتھ ذبح کرنا معاملے کو خراب کر دیا اور گناہ کا باعث ہو گیا، اور اس بکرے کے گوشت کو مردار بنا دیا۔ اور یہی ذبح کرنا اس نیت سے ہوا بکرے کا کہ ہم صدقہ کر رہے ہیں،
ہم صدقہ کر کے اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، بس صدقہ کی نیت سے ہم نے ذبح کیا، معاملہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے آپ خواتین سے میں عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا سا معاملہ فرق کے ساتھ کر لیں۔ اگر اس سے پہلے جان کے بدلے جان کی بات اگر سامنے آئی ہو تو توبہ کر لیں، سوچ کو بدل لیں، جان کے بدلے جان والی بات اب آئندہ نہ لائیں، اور ذبح کرتے ہوئے بکرے کو صرف صدقہ کی نیت کریں، چونکہ صدقہ ہی کے بارے میں حدیث میں کہا گیا کہ بلائیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ جان کے بدلے جان لے لو، یہ نہیں کہا گیا حدیث میں کہا گیا صدقہ ٹالتا ہے۔ اور صدقہ جو ہے بہترین صدقہ وہ ہے جس سے غریب کی اہم ضرورت پوری ہو جائے، اور اہم ضرورت پوری ہوتی ہے غریب کی پیسہ دینے سے۔ تو اہم ضرورت جب پیسہ دینے سے پوری ہوتی ہے تو آپ دیکھیے کہ اس غریب کی ضرورت کیا ہے، پڑوس میں کوئی غریب ہے، رشتہ دار میں کوئی غریب ہے، اس کی کوئی اہم ترین ضرورت ہے، اس کے پاس چارپائی نہیں ہے، چلو چارپائی دے دیا۔ آج گرمی کا زمانہ ہے، اسبستہ شیٹ کا مکان ہے، سخت گرمی ہے، کولر نہیں ہے، چلو کولر دے دیا۔ تو یہ اہم ضرورت پوری ہو گئی اس کی، یہ صدقہ ہو گیا اس غریب پر۔ یا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی اہم ضرورت کیا، کھانے پینے کی دقت ہو رہی ہے، چاول دے دیا، آٹا دے دیا، تیل دے دیا، اور اس غریب کے ہاتھ میں پیسے دے دیا۔ ایک بکرا اوسطاً 7,000 کا آ رہا ہے، 7,000 روپیہ اس غریب کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ بکرا ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیں گے تو خالی سالن کا انتظام ہوا، نہ تو چاول کا انتظام ہوا، نہ روٹی کا انتظام ہوا، صرف جو ہے سالن کا انتظام ہوا بکرا ذبح کرنے سے۔ اور اگر آپ نے 7,000 روپیہ دے دیا تو اس نے اس 7,000 روپیہ سے کھانے کا بھی انتظام کیا، کپڑے کا بھی انتظام کر لیا بچے کے لیے، اور اس نے گھر کی دوسری ضرورت برتن وغیرہ بھی خرید لیا۔ سینکڑوں انداز کی ضرورتیں آج انسانوں کے لیے، ایک غریب کے لیے بھی سینکڑوں انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں برتن نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے، ایک سادے انداز کا 2,000 کا کولر اسبستہ شیٹ کے گھر میں انتہائی ضروری ہے، وہ نہیں ہے۔ اس طرح کی ضرورتیں اگر دیکھیں، بیماری ہے، دوا خریدنی پڑتی ہے، گیہوں خریدنا ہے، چاول خریدنا ہے، دال خریدنی ہے، تو 7,000 کے روپے سے وہ 1 درجن انداز کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس کا دل تو باغ باغ ہو جائے گا کہ ایک بکرا ہم ذبح کر کے غریب کو کھلاتے تھے تو سالن کی صرف ضرورت پوری ہوتی تھی، اور ہم نے 7,000 روپیہ دے دیا ایک بکرے کے بدلے میں تو اس کی 1 درجن ضرورتیں پوری ہوئیں۔ اس لیے اس غریب کا دل باغ باغ ہو گیا، تو اس کے دل سے دعا نکلے گی تو وہ زیادہ مؤثر بنے گی، وہ دعا آپ کے حق میں اور آپ کے اس مریض کے حق میں جس کی خاطر آپ نے صدقہ نکالا ہے۔ تو یہ میں نے یہ بات اس لیے پیش کی ہے کہ جب گھر میں کوئی بیمار پڑ جائے، ماں بیمار پڑ جائے، باپ بیمار پڑ جائے، بچہ بیمار پڑ جائے، شوہر بیمار پڑ جائے، بیوی بیمار پڑ جائے، تو فوراً ذہن جاتا ہے چلو بکرا صدقہ کرو یا جان کے بدلے جان دو۔ تو ایسے موقع پر آپ کے ذہن میں کیا بات آنی چاہیے وہ بات میں نے پیش کی ہے۔ تو صدقہ کی بات ذہن میں آنی چاہیے، اور صدقہ میں بھی پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غریب کے ہاتھ میں پیسہ دے دیں، اور اگر بکرا ہی دینا چاہتے ہیں، چونکہ دل نہیں مان رہا ہے، پیسہ دینے کا دل نہیں مان رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، چونکہ بکرا دیتے ہوئے آئے ہیں تو پیسہ دینے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، بکرا ہی دینے کو دل چاہ رہا ہے، تو اس نیت سے بکرا دیجئے کہ یہ صدقہ ہے، صرف جان کے بدلے جان نہیں ہے، یہ صدقہ ہے، یہ بلاؤں کو ٹالے گا، بس اس نیت سے بکرا دیجئے۔ تو یہ تفصیل میں نے قدر وضاحت سے کی تاکہ یہ عرف میں، سماج میں، گھر گھر
جو یہ باتیں چلتی آ رہی ہیں تو آپ کے ذہن میں بات صاف کلیئر انداز سے آ جائے، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ خواتین کے سامنے پیش کی ہیں۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے بات چل رہی ہے تو وقت بھی ہمارا اب کم باقی رہ گیا ہے، تو ایک بات یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ عرض کروں کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ واجب تو ہوتا ہے چاند رات طلوع فجر، اذان فجر کے وقت، جیسا کہ میں نے شروع میں پیش کیا، لیکن اس کی ادائیگی رمضان میں بھی کر سکتے ہیں، پیشگی ادائیگی وقت سے پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ادا نہیں کر سکے تو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ بعد میں ادا کرنے کو بعض فقہا نے کہا کہ قضا، یہ قضا والی بات ہو گئی، جیسے نماز قضا ہو جائے تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں، تو قضا پڑھ رہے ہیں نماز تو بعد میں ادا کر رہے ہیں، تو صدقہ گویا کہ قضاءً پیش کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ بعد میں ادا کر رہے ہیں تو بھی ادا ہی کہتے ہیں، یہی زیادہ قوی قول ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے ہی ادا کر دیں۔ تو صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں آپ خواتین کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب عید کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے چونکہ عید قریب ہے۔ عید الفطر کے تعلق سے خواتین کے لیے تو نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز کا مسئلہ مردوں کے لیے ہے۔ یہ بات ضرور ہے، آپ خواتین کے ذہن میں بات آتی ہوں گی بعض کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین بھی نماز عید الفطر ادا کرتی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو ہمیں بھی ادا کرنے والی بات اور اجازت والی بات ہونی چاہیے۔ تو یہ بات آپ ایسی خواتین سے عرض ہے کہ عہد صحابہ ہی میں یہ بات خواتین کے مسجد میں آنے یا عیدگاہ میں جانے اور نماز عید الفطر، نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے تعلق سے رکاوٹ کی شروع ہو گئی تھی، اور فتنے کے اندیشے، خواتین کے تحفظ اور بعض مصلحتوں کے پس منظر میں حنفیہ نے لکھا ہے کہ خواتین کا نماز عید الفطر ادا کرنا مرد امام کے پیچھے یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے خواتین نماز عید الفطر کی ادائیگی نہ کریں، بعض مصالح، بعض دلائل کی روشنی میں اسے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں خواتین عام نمازیں پڑھنے کے لیے آتی تھیں، لیکن اس زمانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے فرماتے تھے کہ تمہارا گھر کے گوشے میں نماز پڑھنا بہتر ہے، یہ تلقین فرماتے تھے۔ تو نماز عید الفطر، نماز جمعہ، نماز پنجگانہ، ان تمام کے لیے حنفیہ کا اصل قول یہی ہے کہ خواتین کا اس طرح کی جماعتوں میں شریک ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ گھر ہی میں رہیں۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے، اکابر نے، ارباب افتاء نے لکھا ہے 2 گانا نماز شکر، عید الفطر کی نماز نہیں، عید الفطر کی نماز کے لیے تو جماعت شرط ہے اور مرد کا ہونا شرط ہے۔ صرف عورتیں 50، 100 عورتیں، 10 عورتیں، 12 عورتیں، 20 عورتیں، 4 عورتیں نماز عید الفطر جماعت سے پڑھ لیں، وہ نماز عید الفطر ادا ہی نہیں ہوگی۔ نماز عید الفطر اس کے لیے مردوں کا ہونا ضروری ہے، عورتیں جماعت نہیں بنا سکتی۔ تو نماز عید الفطر
یہ تو عورتیں نہیں پڑھ سکتی تنہا، تو نماز شکر پڑھیں گی، وہ شکرانے کی نماز پڑھیں گی، وہ دو گانا نماز شکر، تو شکرانے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ بات ہمارے علماء اور فقہاء نے لکھی ہے۔ کب پڑھیں وہ؟ جب نماز عید الفطر مرد حضرات ادا کر چکے ہیں تب وہ ادا کریں۔ اب یہ ہے کہ نماز عید الفطر تو مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، کہیں وقت کچھ اور ہے، کہیں وقت کچھ اور ہے، تو کہیں بھی اگر نماز عید الفطر ادا ہو گئی، اب اس کے بعد شکرانے کی 2 رکعت نماز نفل عورتیں اپنے گھروں میں پڑھ سکتی ہیں، کہیں بھی شہر میں نماز عید الفطر ادا ہو گئی تو یہ نماز کے تعلق سے بات ہو گئی۔ مرد حضرات کے لیے ایک بات یہاں پر یہ ہے تکبیر تشریق کی، یہاں پر ذرا کنفیوژن ہوتا ہے۔ نماز عید الفطر کے لیے مرد حضرات جب جاتے ہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ ایک راستے سے جائیں مرد حضرات اور دوسرے راستے سے واپس ہوں، اور آہستہ انداز سے تکبیر تشریق پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق ہے۔ تو نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے جاتے ہوئے اور واپسی میں تکبیر تشریق آہستہ انداز سے پڑھنے والی بات ہے مرد حضرات کے لیے۔ اور جب عید الاضحیٰ بقرعید کا موقع ہو اس موقع پر زور سے پڑھنے والی بات ہے، تو یہ فرق ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں۔ لیکن عام فرض نمازوں کے بعد بقرعید کے موقع پر 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھنے والی بات ہے تکبیر تشریق، وہ عید الفطر کے موقع پر اور اس موقع پر جو فرض نمازیں ہوتی ہیں ظہر عصر مغرب عشاء، اس موقع پر تکبیر تشریق پڑھنے والی بات نہیں ہے۔ تو یہ نماز اور تکبیر تشریق سے کے تعلق سے بات ہوئی۔ اب آخری بات یہ ہے کہ نماز عید الفطر اس کے معنی کیا ہوئے؟ روزہ اب نہ رکھنے کے ایام شروع ہوئے۔ فطر کے معنی روزہ نہ رکھنا، روزہ توڑ دینا، روزہ رکھ کر توڑنا وہ نہیں، یہاں فطر سے مراد ہے اب روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت مل گئی اس کی خوشی ہے، یہ عید الفطر کے معنی ہو گئے۔ تو اللہ نے رمضان کا روزہ فرض قرار دیا پورے 1 مہینے کا، اب وہ مہینہ ختم ہوا، اب وہ مہینے شروع ہوئے جس مہینے میں اللہ نے اجازت دی کہ تم روزہ نہ رکھو، یعنی تم پر اب فرض نہ رہا، فرض والا دن ختم، فرض والا مہینہ ختم، اب روزہ فرض نہ رہا شوال میں، روزہ فرض نہ رہا ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، سفر میں۔ عید الفطر روزہ نہ رکھنے کی جو اجازت مل گئی اس کی خوشی، یہ عید الفطر کا معنی ہو گیا۔ لیکن یہ خوشی در حقیقت ان مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے جنہوں نے رمضان کو بہتر طور سے گزارا ہو۔ جب کاروباری شام کو اپنا کاروبار سمیٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہمارے غلے میں آج تو خوب کاروبار ہوا ہے، یومیہ کاروبار 50,000 کا ہوتا تھا، آج کا کاروبار تو 2 لاکھ روپے کا ہوا ہے۔ اب یہ کاروباری جب کاروبار بند کرتا ہے اور جیب میں 2 لاکھ روپے ڈالتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے کہ آج اللہ نے بڑی برکت دی میرے کاروبار میں اور 2 لاکھ روپیہ آج تو آیا غلے میں۔ تو یہ خوشی کاروباری کو اس لیے حاصل ہوئی کہ کاروبار اس کا نتیجہ خیز رہا، بڑا فائدہ پہنچایا۔ تو رمضان گزرنے کے بعد عید الفطر کی خوشی
اب اسی کاروبار کو سمیٹنے اور پھل لینے کا وہ دن ہے، اصل میں جائزہ اور انعام لینے کا دن ہے وہ۔ اب جو ڈیوٹی انجام دی، جو کاروبار کیا ہم نے آخرت کا، اگر رمضان کا مہینہ اس انداز سے گزارا کہ ہمارے اعمال نامے میں اللہ کی طرف سے بڑے انعامات لکھ دیے گئے، نیکیوں کا انبار لگ گیا، اس کاروباری کو 2 لاکھ روپے غلے میں آئے اس دن، تو جب رمضان ختم ہوا تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کی برسات ہے، بے شمار نیکیاں ہیں، نام اعمال بہت وزندار ہو چکا ہے نیکیوں سے۔ تو گویا ہم نے یہ کاروبار رمضان کا بڑا اچھا کیا، یہ رمضان ہمارا آخرت کے کاروبار کے اعتبار سے بڑا عمدہ گزرا۔ اب ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ اللہ کی طرف سے انعام، اس ڈیوٹی پر انعام، روزے کی اس ڈیوٹی پر بڑا اللہ کی طرف سے پیغام ملنے والا ہے۔ تو خوشی کا یہ موقع حقیقت میں ان مردوں اور ان خواتین کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کو بہتر طور پر گزارا ہوگا اور انہوں نے نیکیوں کی برسات کی ہوگی، انہوں نے بڑی نیکیوں کا بڑا ذخیرہ کیا ہوگا، اور انہوں نے اطمینان قلب کے ساتھ رمضان کے اعمال کو اس انداز سے کیا ہوگا کہ اس کا دل مطمئن ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس رمضان کو بہتر طور پر گزارا ہے، اور ہم اپنے روزے سے مطمئن ہیں، ہم اپنے تراویح سے مطمئن ہیں، ہم اپنے قرآن کی تلاوت سے مطمئن ہیں، ہم اپنے اذکار سے مطمئن ہیں، ہم اپنے معمولات سے مطمئن ہیں۔ تو یقیناً اسے خوشی منانی چاہیے، اور اللہ نے خوشی منانے کا حکم دیا، تم خوشی مناؤ کہ تم نے اتنا اچھا رمضان گزارا ہے، اور تم نے اپنے نام اعمال کو اتنا وسیع بنا لیا ہے، اور میری طرف سے رحمت، میری طرف سے مغفرت، میری طرف سے جہنم سے خلاصی کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے، اللہ کی طرف سے پروانہ مل جائے، ان کے لیے یہ عید کی خوشی حقیقی خوشی ہے۔ اس لیے آخر میں اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی باقی اس 5-6 دنوں کو ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنا دے، ہم سب کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے، اس باقی ایام کی قدردانی کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور عبادت سے اور تراویح سے، تلاوت سے، روزہ بہتر انداز سے رکھ کر، نفلی اعتکاف کر کے، تلاوت کا اہتمام کر کے، وقت زیادہ زیادہ استعمال کر کے بقیہ ایام کو گزار کر ہم اپنی مغفرت کا سامان کرنے والے بن جائیں۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی ان باتوں کو اور ان چند کلمات کو، ان چند مسائل کو اور دینی ان باتوں کو اور اس کے اختتام کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے رمضان کو سعادت کا، مغفرت کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرما، اے اللہ جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، عام جگہوں پر، گھر کے گوشے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے گناہوں کو بھی، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے موٹے تمام نیکیوں کو قبول فرما، اعمال صالحہ کو قبول فرما، رمضان کے روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، اور اس کی مزید توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اذکار کو، ہماری تلاوت کو اے اللہ قبولیت عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مغفرت کا، ہم سب کے لیے مغفرت کا سامان بنا، ہم سب کے لیے جہنم سے خلاصی کا سامان بنا، جہنم سے آزادی کا سامان بنا۔ اے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہم سب کی زندگی کو آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امراض سے حفاظت فرما، امراض مہلکہ سے حفاظت فرما۔
اے اللہ ہر طرح کے شرور سے، ہر طرح کے آفات سے، ہر طرح کی بلیات سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر گھر کو سکون کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہر ایک کے گھروں میں دینی ماحول بنا۔ اے اللہ ہر گھر کو دیندار بنا۔ اے اللہ ہر گھرانے کے ماحول کو دیندار والا گھرانہ بنا۔ اے اللہ اس بستی میں، اس محلے میں، پورے شہر میں اور پوری دنیا میں اے اللہ جہاں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، سکینت نازل فرما، مدد نازل فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اس ملک کے حالات کو مسلمانوں کے حق میں مبدل فرما۔ اے اللہ آئے دن جو ظلم کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں اور سنی جا رہی ہیں، پیش آ رہی ہیں، اے اللہ ان حالات میں مسلمانوں کی دستگیری فرما، مسلمانوں کی اے اللہ مدد فرما، اے اللہ نصرت خاص عطا فرما، مسلمانوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ان حالات میں کچھ اندیشے بھی ہیں، اے اللہ ارتداد کے بھی اندیشے ہیں، دین سے کہیں پھر نہ جائیں بہت سارے مسلمان، اس کے قوی اندیشے نظر آ رہے ہیں۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو دین پر مستقیم فرما، دین پر استقامت کی دولت عطا فرما، ایمان پر استقامت عطا فرما، آخری سانس تک ایمان کا محافظ بنا۔ اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ دین پر، ایمان پر، اے اللہ اسلام پر اور کلمے پر اے اللہ ثابت قدم فرما اور دین کا خادم، علم دین کا خادم، اسلام کا خادم اور دین کا مجاہد بنا۔ اے اللہ ہم تمام کی اے اللہ مدد فرما، رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اے اللہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔